جن لوگوں کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر لازم ہیں ان میں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کرے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا، دو خاندان خوش ہو گئے، رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میاں اور بیوی کی باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، دو خاندان برباد ہو جائیں گے، رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی۔ ایک صحابی عرض کی حضور بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا ہے کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں سو شکر رنجی ہو جاتی ہے، بلا یضرب بالوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ، منع فرمایا گیا۔ بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلق کو ظاہر کرنے کے لیے اور پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، اور مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا رہنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیری ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابلے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھ رہی ہے، ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، گھر میں کیا رہی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافر لوگوں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھی اوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خاوند کے باپ اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو ساری چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، اور 300-400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ تو یہ کیونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یہ ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہاری بات سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آئے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مند ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے،
اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے، کمزور بھی پی رہی ہے، دونوں ایک جگہ کے دودھ پہ چل کر آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آگے خامد بیوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان اور شکوہ نہیں آتا، اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا ہے کھانا پکاؤ، اس گھر میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ٹانگیں دباؤ، اور شکوانی کر دے کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تگی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سب گھر میں بنایا، یہ اس کی اچھی عادت ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ اگر یہ ہم سوچ لیا کیا ہوگا تو میاں بیوی کے در محبت کا رشتہ مستقل ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک انگریزی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا، ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے، رات کو جب 12 بجے تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئے تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو۔ مکھی کی داڑھی کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں شفو ہو وہاں بھی تو جاؤ۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے غور کیجیے خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے۔ یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر۔ فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے، لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائیاں اور میں دے لیتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی 10 انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ذرا تدبر تو کرے، ذرا اور تو کرے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی، اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو۔ اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے اس نے سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کے درمیان عدل قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی وہاں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ گئے۔ حضرت خدیجہ سخت بیمار، عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب آیا، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا اعطیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ، یہ ہے پیار کا رشتہ۔ حضرت المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور ان کا سلوت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف ہی نہ دو،
جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا، حضور تشریف لائے رہے، تو میں نے کہا اللہ سا ہائے میرا سر گیا، تو حضور علیہ السلام نے کہا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی پتہ ذرا غور تو کریں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پکایا، میٹھی چیز تیار کی، جی میں آیا حضور کو دوں، آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے، انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلے گئے، وہ چیز رکھی، کھانا شروع کیا، حضور بھی تناول کر رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تناول کر رہی، لیکن حضرت سودا نہیں دے رہے، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے لے آئی، اس لیے وہ نہیں کھا رہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی اور حضرت سودا کے رخسار پہ مل دی۔ اب حضرت سودا نے اس کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا نیکی کی جزا دیکھی اور برائی کی جزا برائی، ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ لے لو، تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگا دی، اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی ہے، ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے، باہر دروازے سے دستک ہونے نے، دروازے پر کسی نے دستک دے رہی، اب حضور تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی، تو حضور جلدی جلدی آئے، فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہی ہے، اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے، اور ایسی شفقت بھی پیدا ہو گئی، بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مزاح فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ، حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ، حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کر رہے تھے تو سب سے پیچھے ہوتے، تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، عرض کی ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی، یہ لفظ کے حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی، بلکہ تو یہ عالم ہے، کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا ہے، کافی عرصہ بیت گیا، ایک دن پھر ایسا موقع بنا، میرے جسم میں تھوڑی سی پربئی آ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، میں نے کہا لگاتے ہیں، تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے، تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا نا، تو اب مزاح فرمایا حضور علیہ السلام، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کا ایک پکارا دیتے تھے، یہ محبت کا عالم تھا، تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یغضب بہ، اور اس کو گالی نہ دو، عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا، اس گالی وہ کیا رسی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم میں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم میں وہ نہیں مٹتے، کسی کا وہ رول ختم نہیں ہوتا، اب کسی کو کوئی بات آ جائے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا، تو جن میاں بیوی دے اکٹھے رہنا ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی، یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے رہے، اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، عورت کہ کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے سے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کرو، اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو، اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا، بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے، بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو،
اور پھر کہا کہ فل بیت، اس کو اللہ تعالیٰ کرنے کا ہوا، اس کو میکے نہ بھیجو، اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگا، تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد پپا ہوگا۔ کیسی حکمت بڑے جملے ہیں۔ فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، اسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد، وہ مرد کو دیکھ کر تسکین پا رہی ہے، اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں اسے سکون نہیں ملے گا، اللہ کی دولت و آسودگی ہو، لیکن خاوند کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ، الگ سونا شروع کر دو، لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پہ بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں پہ بھی تفریق نہ پڑے۔ تو کہا یہ حق ہیں عورت دیر مرد کے ذمے۔ اب ذرا یہاں پہ بار بار غور کریں، فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو، اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو۔ یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ۔ فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس پہ اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ مٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے۔ وہ کیا نسی نے کہا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے۔ تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، حیوانوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گا، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا۔ تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اچھی انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے رہیں، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانیں، اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے۔ دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہے، امیر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ دونوں رائے رہیں، اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے میں مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا۔ عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی، وہ سمجھے گی کہ میری اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے وہ پوچھتے ہی نہیں ہے۔ عورت بندہ اپنی مرضی بھی کر رہی ہے، عورت کی رائے لے رہے، جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں، اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھی انداز سے اس کو سمجھائیں، لیکن فرض کرو کہ رائے مختلف ہو گئی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی۔ جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہہ رہے ہیں یا باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب تیسری بات ہم مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماں کہتے ہیں یہ تو، باپ کہتا ہے یہ کرو، تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا ہے کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے۔ پہلے تو ماں کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی، جب بعد سے آئے تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ، خدمت میں ماں کو ترجیح دی، لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے رہے پھر باپ کو ترجیح دیں، کیونکہ پھر عوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ۔ اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے۔ اگر خامد کچھ اور کہہ رہا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن دے گی، خامد کو پوچھنے دیں گی، اس کے بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گی، بیوی کے پیچھے لگ جائے۔ لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے،
مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے، لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے، اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مرد حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے۔ جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں، اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ گھر میں شکنجی ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو، اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہہ رہی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو مجھے پتہ چل جا رہا ہے کہ اب تم ناراض ہو، اب تم راضی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما اقدر الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسیرے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا، اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے، تو بیاں بیوی کے اندر شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے، اس قدر گھر میں حسن آ جائے گا۔ جب جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا، لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوگا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جب جب خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے، خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاوند کے بستر کو روندنے نہ دے، یعنی خاوند جیسے بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ عرصہ وہاں گزرا رہا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے، تو سخت پریشان ہوں۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بسایا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبان میں اگلی کہانی سنی، کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہے ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی، اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں،
کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئے. ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی, تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر سے بیٹھ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا, رملہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے. تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی. تو یہ حق ہے خامند و بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھتے. اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, ایوبا امراتن ماتت وزوجها عن راض دخلت الجنہ. وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا, فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے. دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے, ذرائع آمدنی تھوڑے تھے, لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تیسرا وہ شخص جس نے ایسی بھی پکی توبہ کی, گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس کے ساتھ تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے. اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا. فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو عورت کی جنت مرد ہے, اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے, اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے. عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی اور دوسرا خامن کی ناشکری کرنے والا ہوتا. یہ تو بعض خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. ورنہ عورت جو اپنے خامن اور شوہر کے ساتھ وفا کر لیتی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے 2 بول بولے کہ میں تیری ہوں, پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی, اس نے وفا کی حد کر دی. تو وہ بزرگ کہہ رہے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی, اگر بندہ نے رب سے حد کر دی ہوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر پڑ رہا ہے. اب عورت کو بھی سہ رہی ہے, تکلیفیں بھی سہ رہی ہے, لیکن اپنے اس پول سے نہیں پھرتی, بدلتی نہیں ہے. اس کی آس نہیں ہوتی ہے اس گھر میں سوچ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید لباس لے کر لیکن اس گھر سے, یہ اس کی آس ہوتی ہے. اور اسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے. تو عورت اگر اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے, لیکن اگر اپنے خاوند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی. اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی, اس کے بعد حضور اسلام کا وصال ہو گیا. اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو. فرمایا لوگوں میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں. ایک الصلاۃ, نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑو. اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں تو کمزور کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں. ان 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, ان پہ ظلم نہ کرو. انہوں نے باہر تو جانا نہیں ہے, گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے, تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا. بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا. ایک سفر میں تھے, ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا, اس کا نام تھا انوچشا. تو وہ جلدی اونٹوں اس کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑے اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اجری ڈال دی جائے, کائنات کا مالک ہو, اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے
تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکشی حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان کو سل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عزم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، یہ شاہی بناتا نہیں آشیا۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام، اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی سائت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہو۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا، تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ چولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کے آگے شیر غرام بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہے، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تابہ ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنی عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمراں، دوسرا شخص
وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر۔ تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے۔ اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنی عرش کا سایہ تان، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنی خیالوں کو پٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری سے اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہو، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا، اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے، اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے درگے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو، اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزما رہنے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہو۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا، میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں
اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی، اس کا خمیر جب بویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا بھی برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا، یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب۔ دوسری بات، ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتے۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن ان پاکیزہ ذوات کی بارگاہوں میں اللہ کی مخلوق حاضری اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے جو لوگ ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا نور اللہ ایسے انہیں نصیب کرتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کر کے بھی فیض رساں ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ان کی بارگاہوں میں حاضری اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور آج ان کا زمانے کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا ان کے نام بھی بھول چکے ہیں، لوگوں کو ان کے تذکرے بھی یاد نہیں ہیں۔ جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ پا رہا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ یہ بالکل، میں گجرانوالہ سے لاہور آتا ہوں تو بائیں جانب راوی سے پہلے جہانگیر کا مقبرہ پڑتا ہے، وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو، آپ کو وہاں اداسیوں کے ڈیرے دکھائی دیں گے۔ چھٹی کے دن کچھ لوگ وہاں گھومنے کے لیے آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جو احاطہ مزار کا ہے وہاں حسرتیں برستی دکھائی دے گی۔ وہ جن کے نقارے بجتے تھے اور جب وہ دربار سے نکلتے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، آج وہاں ہو کا عالم ہے، اور بالکل بادشاہ کے قرب میں اس کی محبوب بیوی نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جس کی ایک ایک ادا پہ جان وارتا تھا اور جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوتے تھے، آج اس کی قبر بھی حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور لوح مزار پہ لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں۔ آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تقدیر کے مالک جانے جاتے، جب چلتے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لیکن آج بر مزارے ما غریباں، یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اب پل پار کر کے جب ادھر آئیں تو وہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔
ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما سید حجویر مخدوم امم۔ ایک لوح مزار وہ بھی ہے اور ایک لوح مزار یہ بھی ہے۔ وہ ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہے اور یہ ایک گدڑی پوش فقیر کا مزار نور ہے۔ وہاں دن کو بھی اداسی ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی آ جاؤ تو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ وہ منظر آپ کو یاد ہوگا جب مدارس پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، بازاروں میں، گلی محلوں اور کوچوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، اور جہاں بم دھماکہ ہوتا تو خوف اور ہراس پھیل جاتا۔ ماحول خوبصورت اور سیکورٹی کے انتظام کرنے کے باوجود بھی وہاں جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ آپ کے یہاں لاہور میں مون مارکیٹ کے اندر جب حادثہ ہوا تو بعد میں اس کی سیکورٹی باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ بہتر کر دی گئی، لیکن لوگ اس سمت رخ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ماضی کا تصور اتنا بھیانک تھا جب ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کے بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور وہ دردناک سانحہ اور وہ منظر لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ بارہا اعلان کیے جاتے رہے کہ یہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں کئی مہینے رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک مارکیٹ کی سنا رہا ہوں۔ اور جب یہاں بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو سارا لاہور امڈ آیا تھا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو انتقال کے بعد اللہ ان کو اعزاز و تکریم دیتا ہے، جو شانیں دیتا ہے، پھر وہ انہی کا مقسوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ پاکان امت، یہ پارسا لوگ اس مرتبہ رفیع تک کیسے فائز المرام ہوتے ہیں، تو آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بندوں کا ذکر کیا جن کے لیے شریعت میں اصطلاح ہے ولی اللہ کی۔ انہیں خوف و حزن نہیں ہے، یہ کسی ڈر اور کسی خطرے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی ان کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ بندے اس مرتبہ رفیع تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے پاکیزہ بندوں کے لیے نہ تو کوئی مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، اور شریعت سے ہٹ کے نہ کوئی الگ نصاب ہے ولی بننے کا۔ تو قرآن نے اہل اللہ کی پہچان ہمارے سامنے رکھی، اور اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو ایک تو ولی کی معرفت اور ولی کی پہچان میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے، جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو نقل بھی نہیں آتی، جب اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو نقل بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ تو آج کو کتنے لوگ آپ کو ادعائے ولایت کرتے ملیں گے، اس لیے کہ اولیاء کے لیے دل میں جو محبت کے جذبے رکھے گئے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے جو احترام رکھا گیا ہے، تو ہر شخص اس احترام اور محبت کو وصول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ چونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے اس دعوے کو وہیں مسترد کر دیا جائے گا، اور وہ محبت وصول کرنے کی بجائے نفرت کا سزاوار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں صحابی ہوں تو یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب اس دھرتی پہ کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو اولیاء کا
تو وجود قیامت تک موجود رہے گا۔ اس امت کی میں نے جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں کے اندر جب اولیاء کا سلسلہ مفقود ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہدایت کے لیے ایک تسلسل چاہیے تھا، اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے ولایت کے ذریعے سے۔ تو قیامت تک اس امت میں اولیاء آتے رہیں گے تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر کفر پھیلے گا تو سلسلہ ختم ہوگا، ورنہ اس امت کے اندر اولیاء آتے رہیں گے۔ اولیاء کے لیے الگ کوئی یونیفارم نہیں ہے، اولیاء کے لیے الگ کوئی نصاب نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر لیں ان علامات کی، اور اولیاء اللہ کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہمیں پہچان بیان فرمائی ہے، تو پھر ہم ہر دوسرے تیسرے دن دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دھوکہ کھائے کسی 2 نمبر آدمی سے، تو پھر مسلسل دھوکوں کی وجہ سے وہ حقیقت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کے منکر ہیں، تو اس کے بنیادی اسباب جب انکار شروع ہوا تھا تو کچھ دھوکہ بازوں کی دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا، بعد میں باقاعدہ وہ مسلک بن کے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اہل اللہ کی معرفت، اہل اللہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ کے لیے جو کرامت اللہ کی طرف سے ان کو دیا جانے والا اعزاز ہے، یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس لیے کہ استدراج کے اندر اور کرامت کے اندر جو فرق ہے اس کو عام آدمی جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کشف المعجوب کے اندر خود حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کرامات کے باب میں ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الخواص آپ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے وجود کی برکتیں پاؤں۔ تو آپ نے مراقبہ کیا اور تنفر پیدا ہوا اس کی جانب سے آپ کے دل میں، تو اس کا اظہار کیا تو اس نے کہا جی میں راہب ہوں، نصرانی ہوں، لیکن آپ کی شہرت سنی ہے تو اس لیے میں آپ کی قربت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت قلیل ہیں اور میری صحبت آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، تلخ ہوگی۔ اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ مسلسل 8 دن وہ آپ کے ساتھ رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں یہ ارادہ تو کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے میں چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دیا اور بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوا کہ مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے جب سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے پانی کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ میں نے ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی اور ایک خود تناول کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم سفر میں آگے بڑھ گئے، چلتے رہے۔ 8 دن جب دوبارہ گزرے تو اس کی ٹانگیں پھر مجھے کپ کپاتی دکھائی دیں کہ پہلے والی حالت پھر عود کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس دن اللہ نے لاج رکھ دی تھی، روز روز حالات ایسے نہیں ہوتے، تو قبل اس سے کہ یہ مجھے آزمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ میاں آج تیری باری ہے، تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تعامل کرنے کی بجائے سجدے میں سر رکھ دیا، اور میرے دل میں تھا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے پانی کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کھائیے، تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ تو میں نے کہا کیا مبارکیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو میں نے کہا مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹیاں دے دے،
اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اس وجہ سے دے دے، اور اب یہ طبق ان چیزوں کے ساتھ اترا ہے تو آپ میرے ایمان کے بھی گواہ بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کی۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم الخواص جیسے بزرگ جو ہیں وہ بھی یہاں ایک چیز کو دیکھ کر کے کہ یہ کرامت ہے، استدراج ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عام آدمی کے لیے یہ کس طرح معیار مقرر کیا جا سکتا ہے؟ شعبدہ باز لوگ تو پھر دھوکہ دے کے کسی کو ولی مان لیں گے، اور جنہوں نے مانا ہوا ہے انہوں نے اسی طرح مانا ہوا ہے۔ ہم سنتے، کہتے، بولتے، تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص ہوا میں بھی اڑے لیکن شریعت کا باغی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کو جوتے مارنے چاہیے، لیکن کوئی ما فوق الفطرت کام کر کے دکھا دے تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے جاہلوں کے پاس کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، ڈھب کے انسان بھی نہیں ہیں، سنجیدہ اور متین قسم کے جو ہے وہ انسان بھی دکھائی نہیں دیتے ان کی حرکات و سکانات سے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جب جاہلوں کا معاشرہ ہو تو جہالت میں یہ سب چلتا ہے۔ اس لیے جو معیار ولایت ہے وہ کرامت کو بھی نہیں بنایا گیا۔ کرامت اللہ اپنے ولیوں سے صادر فرما دیتا ہے اور یہ ولیوں کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن اگر ساری زندگی بھی کسی سے کرامت کا ظہور نہ ہو تو وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کرامتیں طلب نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے دے تاکہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، یہ ان کی آرزو نہیں ہوتی۔ ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفسک تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامتوں کے پیچھے نہ بھاگنا، استقامت کے پیچھے بھاگنا۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتوں کا طالب ہے، تیرا رب تجھ سے استقامت کا طالب ہے۔ تو کرامت جو ہے برحق ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا یہ کفر بھی ہے۔ اگر کوئی کہے میں نفس کرامت کو نہیں مانتا، کافر ہوگا۔ اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے۔ جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس آنے واحد میں لانا ہے، یہ حضرت سلیمان کے جو ہے وہ ایک صاحب کی کرامت تھی کہ انہوں نے 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ ملک سبا سے ہو کے واپس آتے ہوئے لگتا ہے۔ اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ اور جو تخت ہے وہ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے اور کئی ہاتھ موٹا ہے، اور 7 جو ہے وہ دروازوں کے اندر مکفل ہے، 7 دیواروں کے اندر، 7 کوٹھڑیوں کے اندر، اور پہرے دار کھڑے ہیں۔ جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان کا ایک امتی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے موجود۔ اور پھر کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال کے آنے واحد کے اندر تخت قدموں میں حاضر کر دیا، یہ حضرت سلیمان کے امتی کا کمال ہے، یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کا کمال ہے۔ جب حضرت سلیمان کے مقتدی کا یہ کمال ہے کہ آنے واحد میں 1 مہینے کی مسافت سے تخت لا کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے، اور خود مقتدی بن کر حضرت سلیمان جس پیغمبر کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں عالی مرتبت سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ جذبہ جو آپ کا ہے کسی اور موقع پر اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور یہ نعرہ ہمارے مزاج میں، ہمارے مسلک میں جو ہے وہ شامل ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اس لیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، تو ضرور اس کا اظہار کسی اور موقع پہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا ہے۔ ابھی تمہید میں ہی کافی وقت بیت گیا،
تو آپ یہ وقت بھی اگر میرے کھاتے ڈال دیں تو خیر کی کچھ باتیں آپ تک زیادہ پہنچ جائیں گی. یہ شوق تو آپ کہیں کھڑے ہو کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. وہ کرامت جن کا بیان قرآن کے دامن میں، جس آصف بن برقیہ کی کرامت ہے، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، یہ ولیہ کی کرامت ہے. اصحاب کہف کا بغیر کھائے پیے 309 سال تک مسلسل سوئے رہنا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعزاز اور یہ تکریم رکھی ہے. تو کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا. البتہ احادیث میں اگر کرامات ہیں تو اگر وہ متواتر احادیث ہیں تو ان کا انکار بھی کفر ہی ہوگا. لیکن کوئی ایک بھی متواتر حدیث نہیں ہے جس میں کرامت کا بیان. باقی احادیثیں مشہورہ ہیں تو ان کا جو انکار کرنا ہے وہ گمراہی ہے. اور مشاہیر بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا جو ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہے. تو جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مصدقہ چیز آپ تک پہنچ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی جو معیار بتایا گیا اللہ جل شانہ کی قربت کا وہ یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی کرامات جو ہیں وہ ان سے صادر بھی نہیں ہوئی، یا ہوئی ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچی. اور سب سے بڑے اللہ کے ولی تو صحابہ ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی. تو پھر معیار کیا ہے؟ تو معیار دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ اکبر. ایمان اور تقوی. اب ظاہر ہے اللہ کی قربت کے لیے ایمان بھی اعلیٰ درجے کا اس مقام پہ کہ تیقن کا وہ نور اور یقین کی وہ بجلیاں ان کے اعتقادات سے پھوٹتی ہوں. اور ایمان میں سب سے پہلی چیز، سب سے اولیت جس چیز کو ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے. اللہ پر جتنا توکل مضبوط ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنی محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنا الفت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اور اس کے ساتھ جتنا باطنی تعلق مضبوط ہوگا، اس قدر ہی اللہ کی قربت کا نور بندے کو نصیب ہوتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے ایمان، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی تقوی. اور وہ تقوی بھی اللہ کا جتنا بڑا ولی ہے اس حساب سے اس کا تقوی بھی اتنا ہی بلند، اتنا ہی رفیع الشان ہوگا. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ. اللہ